الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ، ہم آیت نمبر 193 یعنی 193 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا ہم پیچھے سے بھی دہرا لیں گے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا چاند کی گھٹتی بڑھتی صورت، یعنی چاند جب شروع میں طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، جسے ہلال کہتے ہیں، اور جو ہے ہلال کہتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو انگلش میں کریسنٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاند کی بڑھتی صورتوں کے متعلق جو یہ مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں، تو انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کی جو گھٹتی بڑھتی صورت ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہیں مہینے اور ان کے دن ایام کا پتہ چل سکے، اور اس میں حج کی علامتیں ہیں، یعنی حج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہی وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور 9ویں دن حج ہوتا ہے، اور 10ویں دن قربانی کرتے ہوئے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں اور ستارے یہ اس لیے نہیں کہ تم ان سے نیک اور بد شگون لو، یا پھر اس لیے کہ تم ان سے چال معلوم کرو، اپنی قسمت معلوم کرو، اور پھر دوسری اور بھی تم جو ہے توہمات اختیار کرو، اور اس کو نحوست، کچھ تاریخوں کو، مہینوں کو یا کسی سال کو نحوست والا قرار دے دو، منحوس قرار دے دو۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے، یہ سارے شرکیہ کام ہیں، بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو، سورج کو جس کام کے لیے مسخر کیا ہے، بس وہ تمہیں علم دیا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، تو تمہیں ان کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ جب تم احرام باندھ لیتے ہو تو پھر تم کیا کرتے ہو کہ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اصل میں نیکی یہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں سے ہی آیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا کہ اب تم جب احرام باندھو اور جب حج اور عمرہ کرو تو واپسی میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے پیچھے سے، انہوں نے ایک چھوٹی سی کھڑکیاں بنا رکھی تھی، وہاں سے داخل ہوتے تھے، اور یا تو پھر دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ جو مین دروازہ ہوتا تھا اس سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کوئی گناہ کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے حج، عمرہ اور دوسرے اپنے جتنے بھی دین میں جتنے بھی احکامات تھے سب میں تبدیلیاں کر لی تھیں، اور اپنی من مانی کے احکامات جو تھے اس میں داخل کر لیے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا کہ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ پھر اللہ نے بتایا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یعنی جب تم پر ہاتھ اٹھایا جائے تبھی تم اپنے دفاع میں ان سے لڑ سکتے ہو، لیکن تم خود ان پر دست درازی نہیں کر سکتے ہو۔ جہاں سے تمہارا مقابلہ پیش آئے انہیں وہاں سے نکالو، اور پھر جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے، یعنی مکہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو انہوں نے نکالا تھا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ہجرت کرنی پڑی اللہ کے حکم سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی برا ہے۔ فتنہ یعنی کسی بھی شخص کی جان، مال اور عزت پر دست درازی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا جو ہے فتنہ ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت پر کو نقصان پہنچانا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ تم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو، کیونکہ مسجد حرام کی حدود جو ہے وہ اس بات کے لیے حرام ہے کہ تم وہاں پر لڑائی جھگڑا کرو یا خون بہاؤ یا کچھ غلط کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اگر وہ تم سے وہاں پر لڑتے ہیں، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہارا قتل و غارت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے کہ تم بھی ان سے وہاں پر لڑو اپنی دفاع میں۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ یہاں پر تو لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن وہ تمہیں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور اپنی جانوں کو جو ہے ان کے سامنے پیش کر دو کہ ہاں بے شک ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہاں تو لڑائی کرنا ہی حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، جب وہ تمہارے پر ہاتھ اٹھائے تو تم اپنے دفاع میں جو ہے ان سے لڑ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ باز آ جائے تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو تم بھی درگزر کرو۔ ہاں تم ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب مسلمان ہو گئے تھے لوگ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تھی، تبلیغ کو جو ہے قبول کر لیا تھا، اللہ کی بات کو قبول کر لیا تھا، تو وہاں کے مشرکین اور کفار نے مسلمانوں کو ایذائیں دینا شروع کر دی، تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور ان سے یہ کہا کہ اپنے پرانے دین پر لوٹ آؤ، تم یہ دین چھوڑ دو۔ تو انہیں زبردستی مجبور کیا جاتا رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے دین کے معاملے میں کہ اسے جو دین چاہے اختیار کرے، جو عقیدہ چاہے اختیار کرے۔ ہاں جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا کہ جب صحیح دین تم تک پہنچایا گیا، صحیح بات تم تک پہنچائی گئی، تو تم نے صحیح بات کو کیوں نہیں مانا؟ تم غلط راستے پر کیوں چلتے رہے؟ کیوں اپنی منمانی کرتے رہے؟ اگر اللہ نے صحیح دین
کا جو ہے تعارف ہم سے نہ کروایا ہوتا، انسانوں سے نہ کروایا ہوتا، تو پھر انسانوں کی باس پرس نہ ہوتی، انسانوں کی پکڑ نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے صحیح دین جو ہے ہر دور میں آتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے پیغمبر مبعوث کیے کہ مفسرین بیان کرتے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، تو ان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر کیوں مبعوث کیے؟ اسی لیے کہ صحیح بات کا جو ہے وہ علم انسانوں تک پہنچ جائے کہ صحیح بات کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح راستہ اور صحیح شریعت کیا ہے، جس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اور اپنی آخرت آسان کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے کہ جو لوگ صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو زبردستی کسی شرک، کفر یا کسی اور دین کی طرف پھیرا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے اس وقت لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس کام سے روک لیں، تو پھر تم ان پر کوئی دست درازی نہ کرو، کیونکہ دست درازی کرنے والا، بلا وجہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والا جو ہے وہ ظالم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا جو آج ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بتا رہے ہیں؟ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 4 مہینے جو تھے وہ حرام مہینے تھے، جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری منع تھی۔ 1 مہینہ تھا رجب کا جو کہ عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور 3 مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے لیے مخصوص تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں جو قافلے سفر کیا کرتے تھے ان پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان سب کو علم ہوتا تھا کہ یہ قافلے عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو ڈاکو اور لٹیرے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی اللہ کی حرمتوں کا، اللہ کی جو تھی شاعر تھے، یعنی اللہ کی جو نشانیاں تھیں ان کی حرمت کا جو ہے وہ خیال کیا کرتے تھے، اور ان کی جو ہے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے تھے، کیونکہ جو قافلے وہ جاتے تھے حج اور عمرہ کے لیے وہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر ہی چلتے تھے زیادہ تر، اور ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہے اور یہ حرم کی طرف جا رہے، یعنی مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف جا رہے۔ تو ڈاکو اور جو لٹیرے ہوتے تھے وہ بھی ان قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے شاعر کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ماہ حرام جو یہ 4 مہینے تھے اس میں قتل و غارت گری منع تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو ظالم ہیں، جو دشمن ہیں تمہارے، جو تم پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں تم پر ہاتھ اٹھائیں، تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، پھر تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی ان مہینوں میں جو ہے ان کے ساتھ لڑائی اور جنگ کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ پہل کریں، جبکہ وہ دشمن تمہارے ساتھ پہل کریں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ ماہ حرام نے جو ہے وہ تمہارے پر دست درازی کریں اور تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، بالکل اسی طرح جس طرح کہ مسجد حرام کی حدود میں وہ تمہارے پر ہاتھ اٹھائیں اور تم اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بہت ظلم برداشت مت کرو۔ اب اگر وہ ماہ حرام نے یا پھر مسجد حرام کے اندر تمہارے ساتھ جو ہے اس کی حدود میں کوئی دست درازی کرے، تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہارے قتل کریں، تو تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ تم پر ہاتھ اٹھائیں تمہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم بھی اسی طرح سے ان سے بدلہ لو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی زیادتی مت کرنا۔ یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ زیادتی مت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے جو سیدھے راستے پر ہے، جو صحیح راستے پر ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنے لیے بالکل اسی طرح سے اس کی فرما برداری کرتا ہے جیسے کہ غلام اپنے آقا کی حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے احکامات کی بالکل اسی طرح ہی فرما برداری کرنی ہے کہ اللہ نے جو حدود ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان کے قریب بھی جانے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ باؤنڈری تمہارے لیے کھینچ دی گئی ہے، یہ لائن کھینچ دی گئی ہے، اب اس لائن کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ اس کے بعد تمہارے لیے خطرہ ہے، تم اس کے قریب جاؤ گے تو خطرے میں پڑ جاؤ گے، یعنی تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے، کیونکہ شیطان تو تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں بہلا پھسلا کر جو ہے وہ اس حدود سے باہر نکال لے جائے گا جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اس لیے
تم اپنی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی بات مت مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے اس میں مالی قربانیاں کرو، اس میں اپنی جان، اپنا مال وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو ہیں وہ ترغیب دیتے ہیں کہ تمہاری یہ جان، یہ مال سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ کا ہی عطیہ ہے، تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ نہیں کرو گے، صرف اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے، یعنی تمہیں صرف اپنا ذاتی مفاد ہی نظر آ رہا ہو جہاں پر، تو بس تم وہیں خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا، آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کفار کے مشرکین کے ذریعے مغلوب کر دیں گے، اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی، تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ جو مال اللہ نے دیا تھا اسے تم نے کہاں خرچ کیا، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیا اللہ کے بندوں پر خرچ کیا، کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی، کیا تم نے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے، کیا تم نے اپنی جان کو اللہ کے کاموں میں لگایا، تبلیغ کے کاموں میں لگایا، یا تم لوگوں کے باتوں کے خوف سے ڈر کر چھپ کر بیٹھ گئے، کیا تم نے اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کی، کیا تم نے اپنے نفس کو اپنے اللہ کی راہ میں قربان کیا، اپنے نفس کو، کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور نفس کیا ہے؟ ہمارا دل، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں گی، میرا دل چاہتا ہے میں وہ کروں گی، اور اس وقت ہم اللہ کی مقرر کردہ تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اپنے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہر جگہ پر آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکلتا جا رہا ہے، اور صرف کس لیے؟ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں گی، یا ہمارے تو بڑے یہ کرتے آ رہے تھے تو ہم کیسے یہ رسم و رواج چھوڑ دیں۔ یہ رویے مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، مومن کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا، متقی کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا، یہ رویہ تو ہے مشرکین اور کفار کا، اور ان کا جو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ مومن اور متقی کا یہ رویہ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اس کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی حکم کے مقابلے میں اپنے دل کی بات مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو، یعنی وہ طریقہ اختیار کرو جس میں احسان ہو، جس میں دل کی خوشنودی ہو، صرف یہ نہ ہو کہ بس اللہ نے کہا ہے تو میں یہ کر رہی ہوں، اللہ نے کہا ہے میں، مطلب دل نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرنا، میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے بس مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی ملازم ایسا ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ کوئی کام کرے، تو اگر اس کا مالک اسے کوئی سخت حکم دیتا ہے، کوئی سخت کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن بادل ناخواستہ اسے کرنا پڑتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ احسان کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ خوشی کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جو اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا، اور دل کے پورے ثبات کے ساتھ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا کہ دل چاہ رہا ہے وہ کام مجھے کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے تو ہر حال میں کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اس دنیا کو کیوں نہ چھوڑنا پڑے، اپنی ذاتی مفاد کو کیوں نہ چھوڑنا پڑے، اپنی خوشی کو کیوں نہ چھوڑنا پڑے، لیکن اللہ کی خاطر میں وہ کام کروں گی۔ اور جس نیک عمل کو کرنے میں خوشی محسوس ہو، جس نیک عمل کو کرنے میں خوشی محسوس ہو، سرشاری محسوس ہو، تو اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ کام کیا تھا، خوشی خوشی کیا تھا، اور دل اس بات پر مطمئن تھا۔ جس کام پر آپ کا دل مطمئن ہو، آپ نے دل کے پورے اطمینان کے ساتھ وہ کام کیا ہو، چاہے وہ نماز جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے رکھنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، حج اور عمرہ کرنا ہو، قربانی کرنا ہو، چاہے پھر اپنے گھر کے وہ کام انجام دینے ہوں جو خواتین اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں، چاہے وہ مردوں کا وہ روزی کمانا ہی کیوں نہ ہو جو رزق حلال طیب رزق جو ہے کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہے نا، ہمارے فرض ہے یہ، ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے نہیں تو پھر ہم کیا کرتے؟ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے حقوق خود ہی پورے کر دے گا۔
مجھے تو صرف دوسروں کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کیا تم نے اپنے فرائض پورے کیے، یعنی دوسروں کے حقوق ادا کیے۔ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کیا فلاں نے تمہارا حق ادا کیا، نہیں، اللہ مجھ سے میرا سوال کریں گے۔ تو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے جس میں خوشی ہو اللہ کی بھی اور ہمارے دل کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو، جو خوشی خوشی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی خوشی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، ورنہ حج اور عمرے آج کل دنیا دکھاوے کے لیے زیادہ ہو گئے۔ ہم ہر سال عمرے کرتے ہیں، ہم ہر 3-4 سال کے بعد حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ کریں، لیکن اس میں دنیا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ اگر تم کہیں گر جاؤ یعنی کہیں تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، راستے میں کوئی پریشانی آ جائے، لوٹ مار ہو جائے اور آگے جانے کا قابل نہ رہو تم، کیونکہ جب لوٹ مار ہوتی ہے زیادہ رات چھین لیا جاتا ہے، جو ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، قربانی کے جانور بھی اکثر چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس زمانے میں سفر ایسے ہی ہوا کرتے تھے، پیدل اونٹوں پر زیادہ تر لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو سفر اس طرح ہوتے تھے کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اگر کہیں تم راستے میں گر جاؤ، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تو اگر پھر تم آگے نہ بڑھ سکو تو جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو تو تمہیں جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ احرام باندھ لینے کے بعد یعنی احرام کی نیت کر لینے کے بعد اس وقت تک احرام نہیں کھولا جا سکتا جب تک کہ قربانی نہ کی جائے، اور قربانی کرنے کے بعد ہی سر مونڈا جاتا ہے، یعنی بال اتارے جاتے ہیں سر کے، لیکن اس سے پہلے بال بھی نہیں اتار سکتے جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ قربانی ہو جاتی ہے پھر سر مونڈا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں تک کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی دانے وغیرہ نکل آئے ہوں اور اس کو جو ہے افاقہ نہ ہو اور اس کو یہ جو ہے کہا جائے کہ بھئی اب تمہیں اپنے سر کے بال منڈوانے پڑیں گے تاکہ اس زخم کو یا اس چیز کو جو ہے وہ اس پر کوئی دوا لگائی جا سکے، یا کوئی ایسی تکلیف پیش آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے سر کے بال اتروانے پڑے، تو وہ اپنا سر منڈوا لے یعنی قربانی سے پہلے۔ لیکن پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ فدیے کے طور پر اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ فدیے کے طور پر یا تو روزے رکھے گا یا پھر وہ جو ہے قربانی کرے گا یا صدقہ دے گا۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو شخص قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوائے گا صرف اس بنا پر کہ کوئی تکلیف ہے اور ہر حال میں اس کو سر منڈوانا پڑ رہا ہے، پورا سر یا تھوڑے سے بال بھی اتروانے پڑ رہے ہیں، جس جگہ پہ اس کو زخم ہے یا کچھ ہے وہاں پر اس کو بال جو ہے وہاں سے اتارنے پڑ رہے ہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ اسے 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے یا پھر اس کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر ایک بکری کی قربانی کرنی ہوگی۔ 3 چیزیں کرنی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہوگی، یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک بکری جو ہے وہ ذبح کر سکے، قربان کر سکے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اور جو 3 دن کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لے یا پھر ایک بکری کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب تم راستے میں گر جاؤ تو ہمیں اللہ نے بتایا ابھی کہ تم راستے میں قربانی کر لو وہاں پر جہاں تم ٹھہرے ہو اور اپنے سر منڈوا لو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ۔ نہ جانے کتنا ٹائم لگے کہ تم مکہ تک پہنچو، نہ جانے تم راستے میں کہاں گر گئے ہو، کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں، کسی جنگ کی صورت میں گر گئے ہو، کسی نے تم پر حملہ کر لیا ہے یا کوئی اور پریشانی آ گئی ہے
تو پھر تمہیں چاہیے کہ راستے میں ہی قربانی کر دو اور سر منڈوا لو اور احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ۔ لیکن اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی جس حالت میں تم جو ہے مبتلا ہو گئے تھے، جب وہ حالت جو ہے گزر جائے، تمہیں امن نصیب ہو جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ، یعنی ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے اگر تم مکہ پہنچ جاؤ تو وہاں پہنچنے سے پہلے ایک میقات کا علاقہ آتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو وہیں سے پھر احرام باندھے جائیں گے، نئے سرے سے نیت کر کے احرام باندھے جائیں گے، احرام کی نیت کرنی ہوگی، حج کی نیت کرنی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج سے پہلے جو مکے پہنچ جائے تو پھر وہ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی ابھی حج میں کوئی 2 دن ہیں، 3 دن ہیں حج کے ایام شروع ہونے میں، تو جو شخص پہلے مکہ پہنچ جائے تو اگر اس نے جو ہے حج کی نیت سے جو احرام باندھا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ عمرہ کر لے، اسے اجازت دی گئی ہے۔ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اجازت ہے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے یا اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ قریب ہی رہتے ہیں، وہ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے کہ وہ حج سے پہلے اگر مکہ پہنچ جائیں، بیت اللہ پہنچ جائیں، تو وہ جس احرام میں ہیں اس احرام میں عمرہ ادا کر لیں، عمرہ ادا کر کے جو ہے وہ عمرے کا فائدہ اٹھائیں اور حسب مقدور قربانی دیں، یعنی جتنی ان کی استطاعت ہو وہ قربانی کریں، اور قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھ لیں اور ساتھ گھر پہنچ کر 3 روزے حج کے زمانے میں رکھ لیں، یعنی جب تک وہ وہاں مقیم ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، جب تک وہ وہاں مقیم ہے۔ فرض کریں کہ انہوں نے آج عمرہ کیا اور کل سے تو حج شروع ہو گیا، تو 3 روزے وہ حج کے دنوں میں نہیں رکھ پا رہے، تو ان کو چاہیے کہ حج کے دنوں کے بعد 3 روزے رکھ لے، جب تک کہ وہ وہاں مقیم ہے تو وہ روزے رکھ لے، 3 روزے حج کے زمانے میں رکھ لے اور ساتھ گھر پہنچ کر، ساتھ پھر جب اپنے گھر واپس پہنچ جائیں، جس بھی علاقے سے وہ آئے تھے اپنے علاقے میں پہنچ جائیں، اپنے ملک میں پہنچ جائیں، 7 روزے وہاں رکھیں، اس طرح پورے 10 روزے ہوں گے، یعنی 10 روزے رکھے گا وہ جس کے پاس قربانی نہیں تھی، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں تھی، وہ 10 روزے رکھے گا، لیکن جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے وہ قربانی کر لے، یعنی عمرے کا فائدہ اٹھائے اور پھر قربانی کرے، اور قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے وہ رکھے گا حج کے زمانے میں، 7 وہ اپنے گھر پہنچ کر رکھے گا، اس طرح پورے 10 روزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے رعایت ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، وہ دور دراز ملکوں سے آئے ہوں، وہ اپنے ملک جا کر 7 روزے بقایا رکھ لیں گے۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو احکامات میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں، ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں صرف قرآن کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ بس قرآن ہم نے عربی سیکھ لی ہے، بچپن میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھا دیا ہے، کوئی اچھا مولوی کوئی اچھے قاری سے پڑھوا لیا ہے، بچے نے قرآن پڑھ لیا، بس اب یہ قرآن جو ہے کبھی کبھار ہم پڑھیں گے، چند صورتیں یاد کر لی ہیں، نماز میں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن خوانی کے لیے استعمال ہوگا، برکت کے لیے گھروں میں قرآن خوانی کی جائے گی، دکان اگر شروع کی، کوئی بزنس شروع کیا تو قرآن خوانی ہوگی، کسی کی موت واقع ہو گئی تو اس کے لیے پڑھ کر قرآن بخشا جائے گا، یا پھر جب لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں شادی کے موقع پر تو قرآن کے سائے میں سے ان کو گزارا جائے گا۔ بس قرآن کا بہت بڑا مقصد ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اگر ہم واقف بھی ہیں اور ہمیں علم ہے بھی تو ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، ہم اس کے متعلق سوچتے نہیں ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ ہمیں راہ راست دکھاتی ہے، یہ مشعل راہ ہے، یہ روشن کرتی ہے ہمارے راستے کو، اندھیروں سے نکالتی ہے، تاریکیوں سے نکالتی ہے، علم کی روشنی عطا کرتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے واضح احکامات بتاتی ہے، اللہ کے احکامات، اللہ ہم سے مخاطب ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، اپنی عبادتوں کے طریقے بتائے ہیں، اپنے تمام ہمارے ساتھ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہماری تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے معاشرتی تمام کام جو بھی اس میں ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، تمہیں کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کس طرح اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔
اور تمہیں اپنا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تمہارے اپنی جان کا کیا حق ہے؟ جان کا حق کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، کیونکہ اسی جان پر ہم ظلم کرتے ہیں جب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ہم اس کتاب کے مطابق، اس قرآن کے مطابق اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم اپنی جان کا حق ادا کریں گے، کہ اسے ہم اللہ کی ان بشارتوں کے لیے جو ہے مستحق بنا دیں گے جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ ان جانوں کے لیے جن کو اللہ نے، جن جانوں کو جنت کی بشارت دی، ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔